اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام حضرات درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے، اس مالک ہر دو سرا نے جمعۃ المبارک کی بابرکت حاضری نصیب فرمائی۔ آپ سب کی آمین کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آج کے مطلوب آیات پر حق کہنے اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارا جمعۃ المبارک کا ہر جمعۃ المبارک کا ایک الگ موضوع ہوتا ہے۔ حسب سابق آج بھی سورۃ التکاثر کی میں نے 8 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ برکت کے لیے اس پر جتنی گفتگو ہو سکی آج آپ کی گوش گزار کروں گا، اور بقیہ آیات انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی حق کہنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کو اللہ نے بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ حیات انسانی یہ کسی مقصد پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ انسان تو اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ رب نے تو ایک مکھی بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی، ایک مچھر بھی میرے رب نے کسی مقصد کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز عقل انسانی اس کا احاطہ کرے تو یہ ضروری نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس آیت نے ہمیں اللہ کی صنعت کاری کے بارے میں عقیدہ دے دیا۔ تیرے رب کی کوئی بھی چیز پیدا کرتا وہ فضول نہیں ہے۔ رب نے ہر چیز کو کسی مقصد کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ انسان اس کو سمجھ سکے، انسان نہ سمجھ سکے، یہ اس کا بحث کرنا نہ کرنا اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ جو عقیدہ کی بات ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے
کہ رب نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے وہ کسی مقصد کی وجہ سے تخلیق کیا ہے۔ یہ انسان کا جو وجود ہے، یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یہ عالم کبیر کی نقل ہے۔ عالم کبیر یہ پورا عالم ہے، آسمان، زمین، ملائکہ، جنات، شجر، بحر، مدر، حجر، سب کچھ یہ عالم کبیر ہے۔ تو جس وقت اس عالم کو سمیٹ دیا جائے، بند کر دیا جائے، اور بند کر کے یہ پورا عالم بندہ جب دیکھنا چاہے تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے چھوٹا عالم انسان پیدا کیا ہے، اس کو عالم صغیر کہتے ہیں۔ اور اسی کی تعبیر پھر اسی انداز میں فرمائی، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسان سب کچھ تو تیرے اندر ہے، تو دیکھتا کیوں نہیں ہے، تو غور کیوں نہیں کرتا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو غور کر، سب کچھ تو تیرے اندر ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ بڑا واضح طور پر حل ہو گیا، بڑا واضح طور پر۔ اللہ کے ولی اور نیک بندے جس وقت مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبہ کر کے جس وقت وہ دل کے اوپر اپنی نگاہ کو رکھتے ہیں تو نگاہ کو رکھ کے وہ مغیبات ان پر ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ چیز جو بعید ہے اس کو صور تمثیلی دے کر قریب کر دیا جاتا ہے۔ تو ولی ایسے مراقبہ کرتا ہے تو مراقبہ کر کے دل کے اندر سب کچھ دیکھ لیتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے۔ افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھنے کی جو نسبت فرمائی وہ انفس کے اندر کی ہے، اور انفس بندے کی ذات اپنی ذات ہے۔ افلا تبصرون، تم بصارت نہیں رکھتے، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو اندر؟ تو جس وقت آپ بھی آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں، ایسے دل کے اوپر نظر جمائیں آپ، تو ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو رب دیکھنے کی دعوت کیوں دے رہا پھر جب اندر سے نظر کچھ نہیں آنا؟ ہاں، میرے رب کا فرمان بالکل سچا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات کنڈیشنلی طور پر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہا ہے کہ تم دیکھتے کیوں نہیں، تم اپنی جانوں میں غور کیوں نہیں کرتے، اصل میں دیکھنے کے لیے جس آنکھ کی ضرورت ہے وہ آنکھ ہے جو باحیا آنکھ ہے، سبحان اللہ، جس آنکھ کے اندر عفت، عصمت، پاکدامنی اور حیا موجود ہے۔ اس آنکھ کے لیے یہ نظارہ جب ہوتا ہے تو جب وہ اپنے دل کے اوپر ایسے نگاہ ڈالتی ہے وہ آنکھ، تو دل کا پردہ اس آنکھ کے نور نے اٹھانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دل پہ تو پردہ ہوتا ہی ہوتا ہے، تو جب آنکھ میں نور ہوتا ہے نا، روشنی ہوتی ہے۔ اب اس کو بند کر دیا جائے، ساری لائٹوں کو بند کر دیا جائے، آنکھ میں تو روشنی موجود ہے، تو جس کی جتنی نظر تیز ہوگی وہ اتنا زیادہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، جس کی کم نظر ہے وہ اتنا کم دیکھے گا، جس کی اس سے زیادہ کم ہے وہ اتنا کم دیکھے گا، اور جس کی بالکل ہی نگاہ کام نہیں کرتی وہ بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ یہی عالم بندے کا اپنے دل کے اوپر نظر کر کے عالم کبیر کو دیکھنے کا معاملہ ہے۔ جس وقت انسان کی نگاہ کام کرتی ہے اور نگاہ پاک اور پاکیزہ بن جاتی ہے، باحیا آنکھ ہو جاتی ہے، عفت اور پاک دامنی اس میں موجود ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر جب اپنا نور رکھتا ہے نا، اپنا نور رکھتا ہے، تو وہ نور والی آنکھ جس وقت دل کے ایسے اوپر دیکھتی ہے تو وہ نور آنکھ کے اوپر جو دل پہ پردہ ہوتا ہے نا، وہ پردہ پھر اٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ روشنی جب اس دل پہ پڑتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اب دیکھ اپنی اس صاف ستھری آنکھ سے اپنے دل کے اندر، جب تو غور کرے گا، دیکھے گا، تو عالم کبیر کی کوئی نعمت تو دیکھنا چاہے تو ہم تو تجھے گھر بیٹھے سب کچھ دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ پوری زندگی کا خلاصہ میں نے تقریر میں پہلے عرض کر دیتا ہوتا ہوں، یہی خلاصہ ساری گفتگو کا۔ انسان کی پاکیزگی جتنی ہوتی ہے اتنا قرب الہی ہوتا ہے، بے شک، اور پاکیزگی متصور نہیں بجز سنت مصطفیٰ پر عمل کیے،
جب تک حضور کی سنت پر عمل نہیں ہے پاکیزگی نہیں ہے۔ آج مسلمان نے اپنا ستیہ ناش خود کیا ہے، اس نے اپنا بیڑا غرق خود کیا ہے۔ اس کا بیڑا جو تھا وہ غرق نہیں تھا، اس نے خود غرق کیا، اس کو خود ڈبویا اور تباہ کیا ہے۔ جس مسلمان کو پاؤں میں جوتا ڈالنے کے لیے نصیحت کر دی گئی ہے کہ جب پاؤں میں جوتا ڈالنا ہے تو کون سا ڈالنا ہے، جب اتارنا ہے تو کون سا اتارنا ہے، کھانا ہے تو کیسے، پینا ہے تو کیسے، سونا ہے تو کیسے، اس نبی کی عزت پر قربان نہ جائیں پھر، جس مصطفیٰ نے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک انسان کو سمجھایا ہے کہ اے میرے امتی تجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ کیسے چلنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ایک ماڈل دے رہے ہیں اور اس ماڈل کا نام ہے محمد مصطفیٰ کی ذات، ان کے پیچھے چلتے جاؤ، میرا بھی قرب آسان ہو جائے گا اور حشر کی وادیاں بھی آسان ہو جائیں گی، اور ان کے پہلو کے اندر میں جنت کے 8 دروازے بھی تمہارے لیے کھول دوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ پوری زندگی کا، انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ اتباع مصطفیٰ ہے، اور بندہ سمجھے یا نہ سمجھے سمجھ تو آ جاتی ہے، کسی کو پہلی عمر میں آ جاتی ہے، کسی کو پچھلی میں آ جاتی ہے، آ ضرور جاتی ہے۔ کیا سمجھ آتی ہے اس کو؟ سمجھ یہی آتی ہے کہ رب میرے در کا ہی سچا ہے بس، اور کسی کا در سچا نہیں، فقط سچا در ہے تو میرے خدا کا در ہے۔ کیا فائدہ ہے ٹھوکریں کھا کھا کے سمجھے تو، کیا فائدہ ہے دنیا کے کبھی کہیں پر دہلیز پہ بیٹھے، کبھی کسی دہلیز پہ بیٹھے، کبھی کسی دہلیز پہ بیٹھے، تو ٹھوکریں کھا کھا کر انسان سمجھا تو کیا سمجھا، اپنی جوانی بھی برباد کی، ذکر اللہ سے اس نے رغبت بھی نہیں لی، اللہ کے ذکر سے انحراف بھی کیا، سب کچھ کیا اور دور ہٹا، ملا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا میرا فیصلہ بڑا پکا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے بدلنے والے نہیں ہیں، اللہ کے کلموں کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ پکی بات ہے نا۔ آپ میں جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر میں غلط کہوں تو مجھے آپ سمجھا دیں، میں چپ کر جاؤں گا، آپ مجھے اس پر لقمہ دیں۔ جب یہ بات طے شدہ ہے، یہ طے شدہ بات ہے، کون سی؟ کہ جب فرما دیا گیا کہ جو تیری قسمت کا رزق ہے وہ دوسرا انسان کھا نہیں سکتا، اور جو تیری قسمت کا نہیں ہے وہ تیرے گھر کی پیٹیوں اور فریجوں میں بھی پڑا نا، وہ تیرا نہیں تو تیرا نہیں ہے۔ کمائی تیری ہے، اگر تیری قسمت میں تیرا رزق کھانا نہیں تو تم نہیں کھا سکتے ہو۔ یہ بات کیا ہے؟ طے شدہ ہے۔ اس طے شدہ بات پر ذہن کیوں نہیں پھر کھڑا ہوتا؟ اس طے شدہ بات پر ذہن کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ آپ نے خود فرما دیا نا، سب نے، یہ بات طے شدہ ہے، تو طے شدہ بات پر بندہ جو کھڑا نہیں ہوتا وہ بندہ خود سمجھ لے پھر، یا تو اس کو اس بات کی طے شدگی کے اندر اس کو یقین نہیں ہے، تو یا پھر اس کو دین کی دوری کی وجہ سے غبار خواہشات اتنا چڑھ چکا ہے کہ اس کو دین نظر ہی نہیں آتا ہے۔ دو میں سے ایک ضرور بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور جب رب نے کلام فرمایا تو میرا رب تو وہ ہے نا جس کی صفت یہ واللہ علیم بذات الصدور، صدر میں جو بات ایسے جو ہے کھٹکا لیتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو ادھر اپنے رب کے ساتھ بات کرنے آ گیا ہوں، تو پیچھے تو گھر والے ہیں، تو ان کے رزق کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بس ایسے دل میں پیدا ہوئی، تو پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہوتا، اظہار اور اظہار کے بعد عمل کیسا ہے اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو روک دیا، اور جناب موسیٰ سے پہلے یہ بات کی، فرمایا موسیٰ تیرے دل میں یہ بات آئی کہ پیچھے والوں کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا پہلے اس بات کا تو ہم فیصلہ کر دیں، اس کے بعد پھر ہم تجھ سے بات کریں گے۔ پہلے اس کا تو فیصلہ کریں نا، بات پھر اگلی بات میں کرتے ہیں۔ ہاں میرے مولا یہ میرے دل میں یہی بات آئی۔ فرمایا اچھا پھر ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا۔ سامنے کیا ہے موسیٰ؟ کہا میرے مولا پتھر ہے۔ فرمایا اس پتھر کے اوپر عصا مارو پھر۔ جب اس پتھر کے اوپر جناب موسیٰ نے ایسے عصا مارا تو اس کی سل ٹوٹ گئی ایک۔ فرمایا موسیٰ ایک اور اس پر ضرب لگائی جائے۔ جب آپ نے دوسری ضرب لگائی تو ایک اور سل ٹوٹ گئی اس کی۔ فرمایا موسیٰ ایک اور ضرب لگائی جائے۔ جب تیسری ضرب لگائی
تو جب تیسری سیل ٹوٹی تو جناب موسیٰ کیا دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا حشرات الارض میں سے ایک چھوٹا سا چونٹی کہہ لیں یا کچھ بھی، اس کو حشرات الارض کہا گیا ہے، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، درندہ ہے، وہ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن میں رب جانتا ہے، وہ جو بھی تھا اندر وہ بیٹھا اور اس کے منہ کے اندر رزق ہے۔ سبحان اللہ، تو میرا رب کہتا ہے موسیٰ تو اس سے پوچھ تجھے رزق کون دیتا ہے، سبحان اللہ، اے موسیٰ اس سے بات کر ذرا، تجھے رزق کون دیتا ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے آنکھیں جھکائے، فرمایا موسیٰ پوچھو تو صحیح، میں تیرا رب کہہ رہا ہوں، پوچھو تو صحیح ذرا اللہ کے نبی کو۔ یا پوچھا بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تو فرمایا موسیٰ جو تیرے گھر والوں کو دیتا ہے، سبحان اللہ، اے موسیٰ جو تیرے گھر والوں کو دیتا ہے وہی مجھے دیتا ہے۔ اے موسیٰ تم نے کتنی ضربیں لگائی؟ فرمایا پہلی لگائی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ تو اللہ نے فرمایا 3 سلوں کے نیچے ایک چھوٹا سا حشرات الارض بیٹھا ہے، جہاں آمد و رفت کا کوئی سلسلہ بھی ظاہر میں نہیں، نہ کوئی دینے والا ہے نہ یہ لینے جا سکتا ہے، نہ کوئی یہاں دینے آتا ہے نہ کوئی یہ لینے جا سکتا ہے۔ تو فرمایا جب رب اتنی سلوں کے اندر بیٹھے ہوئے کو رزق دے رہا ہے تو تیرے گھر والوں کو تیرا رب کیسے بھول سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسے تیرا رب تجھے بھول سکتا ہے؟ یہ بات طے شدہ ہے نا، پھر بے شک، طے شدہ نا۔ تو آج اس طے شدہ کے اوپر ذہن کو کھڑا کر لو۔ پھر تربیت کے لیے ایک واقعہ بڑا ہوتا ہے، اور لذت اور لطف کے لیے جتنی مرضی گفتگو سن لی جائے اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر تربیت لینی ہے اس معاملہ کے اندر کہ طے شدہ رزق میرا ہے، اور دیکھو میرے آقا نے کیسا ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا تم رزق کے پیچھے جاتے ہو، اے میرے صحابہ اللہ کی مجھے قسم ہے تمہارا رزق تمہیں ایسے تلاش کر رہا ہے اور تمہارے پیچھے ایسے ہے جیسے تمہاری موت تمہارے پیچھے ہے۔ یعنی تمہارا رزق تمہارے پیچھے ہے جیسے موت بندے کا پیچھا کر رہی ہے نا، جتنا فاصلہ ہے موت اتنی پیچھے ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں موت آتی جا رہی ہے قریب، اور جب وقت ختم ہوگا موت اسے پکڑ لے گی۔ تو میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب 2 چیزوں کے بارے میں بتا دو، 2 چیزیں تمہارے پیچھے ہیں، ایک تمہاری موت اور ایک تمہارا رزق۔ یہ تو بندے رزق تجھے تلاش کر رہا ہے، اور وہ تو رب کو کہتا ہے مولا یہ میں جس کی قسمت میں ہوں وہ وقت کب آئے گا؟ وہ تو رزق تجھے تلاش کر رہا ہے، اور بندہ کیسا پھسلا آج، اور اس کو کیسا پھسلا دیا گیا۔ اور دنیا کی آج جو حماقت ہمارے اوپر چھا گئی، آج اس نے رب کے اوپر ہمارا اعتقاد کتنا کمزور کر دیا۔ جس کا فیصلہ طے شدہ تھا اور جو معاملات طے شدہ تھے آج بندے نے اٹھا کے لیے وہ اپنے سر پر، اور جو طے شدہ نہیں تھا وہ چھوڑ دیا اللہ پر۔ تو رب نے فرمایا انسان کام ایسے تو نہیں چلے گا، جس چیز کو میں نے تیرے اوپر چھوڑا تھا وہ تو تھی میری معرفت، جس پر جو چیز میں نے تیرے اوپر چھوڑی تھی وہ تو کامیابی تھی، دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا، وہ تو میں نے تیرے اوپر چھوڑی تھی، وہ تو چھوڑ رہا ہے میرے اوپر، اللہ خیر کرے گا۔ اور جو چیز میں نے اپنے اوپر لی تھی وہ تو نے اپنے اوپر لے لی، تو سن لے پھر تو نے میرے نظام کو ذہنی طور پر بدل دیا نا، تو نے میرے نظام کو بدلا نا، تو نے 24 گھنٹے روٹی کی فکر کی تو پوری نہیں ہوگی پھر، اور ان کی پوری ہو جائے گی پھر جنہوں نے میرے نظام کو میرا نظام سمجھا ہے، اور ان کو میں ایسا رزق دوں گا ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، ان کو پاکیزگی بھی دوں گا، رزق بھی دوں گا، دل کا سکون بھی عطا فرماؤں گا۔ تو معلوم ہو گیا اس کائنات میں 2 قسم کے بندے ہیں، ایک وہ جو رب کے نظام کے تحت اللہ کے نظام کے ساتھ اتفاق کر کے چل رہے ہیں، اور کچھ بندے وہ ہیں جو رب کے نظام سے اتفاق نہیں کر رہے، اور جنہوں نے رب کے نظام سے اتفاق نہیں کیا وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے نظام سے اتفاق کر لیا اللہ نے ان کی الجھنیں دور فرما دی ہیں، ان کی الجھنیں دور کر دی ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے نا وہ کس نظام کے تحت چلنا چاہتا ہے، اس نے اپنے ذہن کا نظام بنانا ہے یا اللہ کے نظام کو ماننا ہے۔ تو 50 سال گزار لیں، جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لیں، نصاب آکسفورڈ کا پڑھ لیں، جو مرضی پڑھ لیں، بالآخر ادھر ہی آ کے کھڑا ہونا ہے کس پر کہ میرے رب نے جو کہا حق اور سچ کہا ہے، کھڑا آ کر اسی پر ہونا ہے۔ تو جب اس پر ہونا ہے بعد میں آ کر، تو عقل مندی یہ ہے کہ آج ہی کھڑے ہو جائیں، عقل مندی یہ ہے، سوال کثرت کا نہیں۔ جو میں نے آیات پڑھی اس پر جو میں تمہید میں کہہ سکا، اب آئیے اس گفتگو کی طرف۔
الہاکم التکاثر، یہ رب کا فرمان ہے، اور اللہ کا فرمان بعینہ حق اور سچ، کس کا احتمال اس میں؟ لا ریب فی، اس میں ریب کی گنجائش ہے ہی نہیں، بالکل سچ، ہم نے سب کچھ بنا کے تجھے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو انسانی ذہن اور پلاننگ، اللہ نے اس کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا ہے ایک ہی لفظ نے۔ بندہ تکاثر کا سوچتا نا، کثرت کا، مال کی کثرت، اولاد ہونی چاہیے، تعلقات کی کثرت، اور ساری کثرت وہ بندہ سوچتا ہے اکٹھا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اصلاح انسانی کے لیے 2 جملے بولے ہیں۔ بڑا عقل مند ہے وہ بندہ جو اللہ کے جملوں کو یہ سوچے کہ یہ اللہ کے جملے ہیں، تو پھر سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ تو اگر ایک روایتی طور پر قرآن سن رہے ہیں تو پھر بڑا ہی سننا ہے اور بڑا ہی سنیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب یہ سوچیں گے یہ رب کا کلام ہے اور رب سے زیادہ حکمت والا کوئی نہیں ہے، اور جس سینے پر اترا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا سینہ ہے اور اس سے پاکیزہ سینہ کوئی نہیں ہے، تو پھر بات بڑی سمجھ کے قریب ہے۔ پھر الہاکم التکاثر، اے انسان تجھے تکاثر نے ہلاک کیا، تجھے کثرت نے ہلاک کر دیا ہے۔ کس چیز کی کثرت؟ مال اکٹھا کرنا۔ آج پلاننگ کی جاتی ہے نا، یہ دو قسم کی ہے۔ ایک پلاننگ یہ ہوتی ہے کثرت کی، جو بلا مقصد کثرت ہے، یعنی کثرت تو ہے مگر مقصد کے بغیر ہے، اور ایک کثرت وہ ہے جو بالمقصد ہے۔ اگر انسان کا مقصد یہ ہو کہ میں اس لیے کثیر مال جمع کروں۔ اب میں یہ بات بعد میں عرض کرتا ہوں، ایک بات میرے ذہن میں آئی۔ صحابہ کرام کے اندر 2 طبقات تھے، وہ صحابہ کچھ امراء تھے اور زیادہ صحابہ غرباء تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں پر کسوٹی دی ہے نا بندے کو چلنے کے لیے، پہلے پارے میں رکوع نمبر 1 سے تھوڑا سا نیچے اتریں گے، دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم چلنا چاہتے ہو نا، زندگی صحیح گزارنا چاہتے ہو، تو آؤ میرے نبی کے صحابہ کے مطابق گزارو۔ سبحان اللہ۔ میں اس پر غور کر رہا تھا تو ایک بات واضح ہوئی تھی، وہ بات یہ ہے صحابہ میں سے کچھ امراء بھی ہیں اور زیادہ صحابہ غرباء ہیں۔ جو لوگ امیر ہیں وہ امیر صحابہ کی سیرت پڑھیں، اور جو لوگ غریب ہیں وہ غریب صحابہ کی سیرت پڑھیں، دونوں کو معیار زندگی مل جائے گا، دونوں کے لیے۔ جو امیر لوگ ہیں نا، یہ معیار قائم نہیں ہوتا ہمارا، ہم اپنا معیار قائم رکھ نہیں پاتے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی امیری کی طغیانی میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو غربت کے اندر ناشکری کرتے ہیں۔ ان کو سیرت کا درس ان صحابہ کی ہے کہ جو غریب صحابہ ہیں، اور جو امراء لوگ ہیں وہ امراء صحابہ کی سیرت پڑھیں، اور ان کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کے اندر اگر تکاثر، کثرت، مال زیادہ موجود تھا، مگر ان کے اندر جو ہے وہ مفاخرت و تباہی کے معاملات موجود نہیں تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبا پہنی ہوئی تھی۔ عبا کہتے ہیں عربی کے اندر ٹاٹ کو، یہ جو ٹاٹ ہوتا ہے نا، ٹاٹ پہنا ہوا تھا، اور آپ نے بخیا اس کو کہتے ہیں کہ کانٹے جو ہیں، کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے آ کر جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت تشریف لائے تو کہا اے ابو بکر آپ نے عبا پہنی ہوئی ہے، یعنی ٹاٹ پہنا ہوا ہے، اور آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے آپ راضی ہیں اس حالت کے اندر؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خوش ہو کر حضور نے جواب دیا، فرمایا ابو بکر کیوں نہیں راضی ہوگا؟ ابو بکر نے تو میری وفا اور میرے اشارے پر مال خرچ کیا ہے، اور فرمایا اس کے پاس جتنا مال تھا فتح مکہ تک اس نے سارا مال میری رضا پر خرچ کر دیا۔ آج ابو بکر کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے جبریل تم نے بھی یہی لباس پہنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صرف میں جبریل نے نہیں پہنا، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں، رب نے فرمایا آج میرے ابو بکر کی سنت ادا کی جائے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اے بتا بندے تو کیا چاہتا ہے، اے ابو بکر تم راضی ہو؟ یہ اقبال نے کہا تھا
اللہ پوچھ رہا ہے بندے سے، وہ کتنا باکمال بندہ ہے، اور اس بندے کو باکمال بنایا کس نے؟ اتباع مصطفیٰ نے، سنت مصطفیٰ نے، حب مصطفیٰ نے، پیروی مصطفیٰ نے اس کو باکمال بنایا۔ اور جس بندے کی سیرت اور جس بندے کے طریقہ کو اللہ نے سارے فرشتوں کے اندر رائج کر دیا اور عام کر دیا، فرمایا جب تک میرا صدیق یہ لباس نہ اتارے سارے فرشتے یہی لباس پہنیں گے، اور یہی لباس پہنایا گیا۔ اب بتاؤ معیار زندگی کیا؟ پھر معیار زندگی جو ہم نے قائم کیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دو ہاتھوں سے اکٹھا کرنا یہ زندگی کا معیار اور کامیابی ہے؟ اس کو معیار اور اس کو کامیابی کہتے ہیں؟ آج اسی تکاثر نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے بندہ مرتا تو نہیں ہے تکاثر سے، تو ہلاکت کا مطلب کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، اے بندے تجھے کثرت نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، تجھے ہلاکت میں ڈال دیا کثرت نے۔ تو جن کے پاس کثرت ہے، جو کثرت جمع کرتے ہیں، وہ مرے تو نہیں، وہ ہلاکت میں تو نہیں۔ تو پھر قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اس پر غور کرو۔ فرمایا اس سے بڑا مرا ہوا بندہ کون ہے؟ جس کا دل ہی زندہ نہیں ہے۔ جسم کا مرا ہوا ہونا یہ چھوٹی ہلاکت، زندگی کے اندر جس کا دل مر چکا ہے، آج نماز نہیں پڑھنے آتے، آج اللہ کے نظام کو بندے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ آج پوچھیں نا، اگر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ کسی شخص سے پوچھ لیں دین کیا ہے، تو وہ کہیں گے دین کے پرنسپل سب سے اعلیٰ ہیں، دین کے اصول سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اگر کہا جائے عمل کیوں نہیں کرتے ہم، یہاں پر جواب نہیں ہم دیتے۔ ہم کہتے ہیں حضور سے بڑی شخصیت مخلوق میں سے کون سی ہے؟ سب کہیں گے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب سب سے بڑی مخلوق میں سے شخصیت حضور کی ہے تو پیروی کیوں نہیں کرتے پھر ہم؟ اس کا جواب نہیں ہم دیں گے۔ تو کیا مطلب ہوا پھر؟ فکر میں اور زبان میں رشتہ نہیں ہے۔ جب تک فکر اور زبان میں ایک رشتہ قائم نہیں ہوگا تب تک اللہ کی بارگاہ سے ہم دور رہیں گے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی فکر اور جس کی زبان ایک جیسی ہو جاتی ہے، اس کے لیے سفر ولایت پھر شروع ہو جاتا ہے۔ آج بندہ ڈرتا ہے دین کے مطابق کماؤں گا تو ہو سکتا ہے تھوڑا کمایا جائے، ہو سکتا ہے پوری نہ پڑے، تو یہ جو پوری ڈالنے کے لیے پورا معاملہ کوشش کا کر لیتے ہیں نا، زندگی کا ایسا حصہ ضرور آتا ہے کہ سب کچھ لوگ لے جاتے ہیں، سب کچھ لوگ لے جاتے ہیں، پھر ایسی مصیبتیں اور ایسی تکالیف ڈالی جاتی ہیں کہ سب کچھ نکل جاتا ہے۔ پھر میرے رب کا ایک ایک کلمہ سچا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ فرمایا تمہیں کثرت نے مار ڈالا، ہلاک کر دیا۔ آج کا مسلمان سوئے تو مال کے لیے پریشان ہو کے اٹھتا ہے تو مال کی پریشانی، بیٹھتا ہے تو مال کا سوچتا ہے، اور چلتا ہے تو مال کا سوچتا ہے، رات کو بیٹھتا ہے بچوں کے اندر بیوی کے اندر تو ریلیکسیشن نہیں ہے، دل کے اندر اطمینان نہیں ہے، ڈائریاں کھول کھول کے دیکھتا ہے تو مال کے لیے سکون نہیں ہے اس کے دل کے اندر۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے نظام کے خلاف اپنا نظام قائم کیا۔ وہ بندے بھی تو ہیں نا جو کھانا ایک ٹائم کا کھاتے ہیں، ان سے پوچھو دل کا عالم کیا، کہتے ہیں بڑا سکون ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے نظام کے نیچے زندگی گزاری ہے۔ تو نظام رب کا ہی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ۔ حضور سے پوچھا کہ بادشاہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ جس کا گھر اپنا، جس کو بیوی دی گئی، جس کو نکاح کروایا گیا، شادی بیوی دی گئی، اولاد دی گئی، جس کو کاروبار دیا گیا، جس کو اولاد دی گئی اور اس کے گھر کے اندر خادم بھی موجود ہے، سواری بھی موجود ہے، جس کے پاس یہ 4-5 چیزیں ہیں، حضور نے فرمایا میرے نزدیک وہ بادشاہ ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے روز اللہ جہاں بادشاہوں کو کھڑا کرے گا نا، اس کو بھی ادھر کھڑا کر کے اس سے حساب لے گا کہ تجھے گھر دیا اپنا، زوجہ بھی تیرے پاس، اولاد بھی تیرے پاس، سواری بھی تیرے پاس۔ اور سواری کا مطلب گاڑی نہیں ہوتا، سواری کا مطلب کوئی سہولت والی جو سواری ہے جو تمہارے پاس ہے، اور جس کے گھر میں خادم بھی موجود ہیں، جس کے پاس یہ 5 چیزیں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے روز اللہ بادشاہوں کے اندر اس کو کھڑا کر کے جیسا حساب بادشاہوں سے لے گا اس سے بھی وہی حساب لے گا۔ آج یہ 2 ہاتھ سر کے اوپر ہے نا،
تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تیار ہو جاؤ، تمہیں تو رب نے بادشاہ بنایا ہے، اور جو بندہ اس تعریف کے نیچے زندگی گزار رہا ہے وہ کل قیامت کے روز بادشاہوں کے اندر سے اٹھے گا اور اس کا حساب بھی اسی انداز میں لیا جائے گا۔ اور میرے آقا نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آج غربت تکلیف دیتی ہے نا، بہت تکلیف دیتی ہے، لوگ کہتے ہیں، مگر میں یہ نہیں کہتا، غربت تکلیف نہیں دیتی، لوگوں کا غلط مزاج اور دینی مزاج سے ہٹ کر چلنا یہ تکلیف دیتا ہے۔ آج کوئی بھی انسان ہے، بندہ بندے کو ڈس رہا ہے، مسلمان کی زبان مسلمان کو ڈس رہی ہے، بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں ہے، بیٹی کی رسمیں ادا کرنا مشکل ہے۔ یہ کس نے معاشرہ کریٹ کیا؟ یہ ہم مسلمانوں نے ایسا معاشرہ کریٹ کیا ہے۔ ہم سب بیٹھے نہیں ہیں، ہم نے کتنا اجیرن کر دیا زندگی کو۔ آج غریب جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بیٹیوں والا ہے، اس پر رحم کرو۔ بیٹیوں والا ہونا حقارت ہے تو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 4 بیٹیاں حضور کو عطا فرمائی ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کیا تھا؟ یہ ملک عرب کے اندر ایک انقلابی جملہ تھا جو میرے حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی کو کیا سمجھتے ہو؟ بیٹی تو باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اور آج ہم لوگوں نے، ہم جتنے کون ہے معاشرے کے اندر؟ وہ ہم لوگ ہی ہیں نا۔ ہم مسلمان جب آپس میں رشتے کرتے ہیں ہم نے پیس کے رکھ دیا ایک دوسرے کو۔ آج بچیوں والے جو پریشان کس وجہ سے ہیں؟ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ معاشرہ گندا کر کے رکھ دیا ہوا ہم نے۔ ہم ان کو مجبور کرتے ہیں، ایک تو بیٹی دو گے، بتاؤ ساتھ کیا کیا دو گے؟ کون ہے یہ لینے والا؟ مسلمان، تجھے اپنے کرتوت پہ شرم کرنی چاہیے۔ تیرے نبی نے تیری تربیت یہ تو نہیں کی تھی؟ اسی لیے میرے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اس نے تربیت کی اچھی اور شادی کی اچھے گھرانوں میں، فرمایا میرے ساتھ کل قیامت کے روز ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جس کی 2 نہیں 1 بیٹی ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کو بھی میں یہ بشارت دیتا ہوں، جو 1 بیٹی کی تربیت ٹھیک کرے۔ شرط پہلی ہے شادی کرنا نہیں۔ ہم آج کیا کہتے ہیں؟ بچیوں کا فرض ادا کرنا۔ خدا کے بندو، فرض تو یہ بعد میں آئے گا، یہ اس فرض سے پہلے ایک فرض ہے جس کو حضور نے فرض کہا ہے۔ فرمایا جس نے تربیت کی پھر شادی کی، جس کو ہم فرض سمجھ رہے ہیں وہ تو دوسرے نمبر پہ ہے، اور جس کو حضور نے فرض کہا وہ تو پہلے نمبر پہ ہے۔ آج تربیت نہیں کی تو گھروں کا سکون اجڑا ہوا نہیں ہے، گھروں کا سکون برباد نہیں ہو گیا۔ ایک بچی گھر میں آئے تو معاملات خراب، کشیدہ، بن نہیں پاتے۔ کس وجہ سے؟ یہ تربیت کی کمی ہے۔ ہم نے دوسرے پہ نظر رکھی کہ شادی کرنی ہے، ہم نے تربیت چھوڑی۔ جب ہم نے حضور کے پورے فرمان پر عمل نہ کیا تو آج معاشرہ جکڑ گیا مصیبتوں کے اندر۔ اور جب تک ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم دین پر عمل نہیں کریں گے، خواب اور ذہن سے یہ بات، اپنے ذہن سے بات یہ خارج کر دیں کہ آپ کو کبھی اور مجھے کبھی راحت نہیں مل سکتی، کبھی راحت نہیں مل سکتی۔ انسان خود اپنے اس ہاتھ سے دیواریں کھڑی کرتا ہے، رب بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو پکار کے کہہ رہا ہے۔ فرمایا تیرا رب کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ پڑھیے قرآن، تیرا رب کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن سچا ہے نا، اور بالیقین سچا ہے۔ تو پھر جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں نہیں کر رہا، تیرے اپنے ہاتھ ہی کر رہے ہیں، تیرے ہاتھ تیرے اوپر ظلم کروا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیں بدلنا چاہیے، اور یہ جو ذہن ہے اس کی سطح تھوڑی سی نیچے لانی چاہیے۔ اور یہ معاشرہ کے اندر میرا کام تو ہے گفتگو کر دینا، میرا معاملہ تو ہے آپ تک بات ابلاغ کر دینا۔ آج ہم نے خاص طور پر شادیوں کے اندر ہم پریشان ہیں نا رزق کے معاملہ کے اندر، اور اگر دیکھنا ہے معاملہ رزق کی توہین کا تو شادی حالوں کے باہر دیکھیں کیا کتنا رزق اٹھا کے نالیوں کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ ایک ٹکڑا حضور نے اٹھایا تھا اپنے گھر سے اور پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے علم نہیں ہوا، یہ ایک روٹی کا ٹکڑا گر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو عائشہ، اللہ جس قوم سے یہ رزق لے لیتا ہے اس کو دوبارہ دیتا نہیں ہے۔ پھر آج ہمارے پاس رزق کی کمی نہیں ہے،
رزق بہت ہے، گھروں کے اندر دنوں کا رزق موجود ہے، مہینوں کا راشن موجود ہے، ہمارے پاس بینک بیلنس بھی موجود ہے۔ اور وہ حضور داتا صاحب ایک واقعہ چھوٹا سا مرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، اپنے ٹائم پر اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کسی بزرگ سے ایک بزرگ پوچھتے ہیں کہ بتائیے صبر اور شکر یہ ان کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ بتاؤ آپ صبر و شکر کس کو سمجھتے ہیں؟ کہا حضور ہم صبر اور شکر پر عمل یوں کرتے ہیں کہ اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں اور اگر نہ ملے تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا۔ یہ ایک معیار ہے۔ دوسرے معیار والے لوگ انہوں نے مسکرا دیا، فرمایا مل جائے تو شکر کرتے ہو اور نہ ملے تو؟ فرمایا ہمارے شہر میں یہ عادت کتوں کی ہے، ان کو ملے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ فرمایا ہماری عادت جو رب کے بندے ہیں، جس کو بندہ کہا جاتا ہے، جس کو مرد کہا جاتا ہے، جس کو انسان کہا جاتا ہے، فرمایا ہماری عادت یہ ہے، ہم نے دین مصطفیٰ سے یہ سیکھ رکھا ہے کہ اگر ہمیں مل جائے تو صبر کرتے ہیں اور اگر ہمیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ کہا اس بات کی سمجھ نہیں آئی، کہا وہ بات کی سمجھ ایسے آئے گی پھر کہ جب ملتا ہے تو صبر اس طرح کرتے ہیں، آتا ہے تو آگے دے دیتے ہیں اور خود صبر کرتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہ ملنے پر شکر کا کیا مطلب ہے؟ کہا جو نہیں ملا کل قیامت کے روز اللہ اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرے گا، اس وجہ سے اس پر شکر کرتے ہیں۔ یہ ہے دین کا معیار، یہ ہے معیار دین، اور اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔